السلام علیکم۔ منظور نظر بائے جیا عباسی پارٹ 10 لاسٹ پارٹ۔ اے لڑکی، نخرے نہیں سمجھی؟ یہ ناشتہ ختم کر ورنہ تجھے کسی کا ناشتہ بنا دوں گی۔ ملازمہ کے ہمراہ وہ خاتون صبح ہی ناشتہ لے آئی تھی، مگر آئینور کو ضد پر اڑا دیکھ اس کا دماغ گھوم گیا۔ نہیں کرنا مطلب نہیں کرنا، تمہارا یہ حرام کھانا کھانے سے بہتر میں بھوکی مر جاؤں۔ کلثوم بیگم، اس نے ناگواری سے کہہ کر چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ اس کی بات پر کلثوم بیگم تب کر رہ گئی۔ اس کی اکڑ ایسے نہیں جائے گی۔ چل ڈولی، اس کے پاس دلاور کو بھیج تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آئے۔ وہ ملازمہ سے کہتی ایک غارت بڑی نظر آئینور پر ڈال کر باہر چلی گئی۔ ڈولی بھی اس کے پیچھے ہی نکلی تھی۔ دروازہ بند ہوتے ہی آئینور نے اپنا چہرہ گھٹنوں میں دیے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک بار پھر دروازہ کھلا۔ آئینور نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو اس بار اندر آنے والا شخص کلثوم بیگم نہیں دلاور تھا۔ اسے دیکھتے ہی آئینور کا اوپر کا سانس اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ کرنٹ کھا کر بیڈ سے اتری۔ دلاور خباثت سے مسکراتا دھیرے دھیرے قدم اٹھا کر اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہیں رک جاؤ، میرے پاس مت آنا، الٹے قدموں پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ ابھی تو کچھ کیا بھی نہیں اور تم رکنے کی بات کر رہی ہو؟ معنی خیزی سے کہتا وہ قریب ہوتا جا رہا تھا۔ آئینور نے گھبرا کر ادھر تو دیکھا، قریب ہی ٹیبل پر مٹی سے اٹا گلدان رکھا ہوا تھا۔ وہ چوکنا ہوگی۔ دلاور چلتا ہوا جیسے ہی اس کے قریب پہنچا، آئینور نے لمحہ ضائع کیے بغیر گلدان اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ وہ بلبلا اٹھا اور سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ خون تیزی سے اس کے سر سے بہہ رہا تھا۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر آئینور نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر پوری طاقت سے اسے پیچھے دھکیلا، جس کے باعث وہ کمر کے بل فرش پر جا گرا تھا۔ کمینی، تجھے تو آج چیڑ کر رکھ دوں گا۔ وہ سر پکڑتے اٹھنے لگا۔ آئینور تیزی سے کمرے میں نظر دھرا رہی تھی، تبھی اس کی نظر دائیں جانب دیوار پر بنی کھڑکی پر جا رکی۔ کھڑکی کے پار پورا شہر نظر آ رہا تھا۔ یقیناً اسے اوپر بنے کمرے میں بند کیا گیا تھا۔ وہ سوچنے لگی اور بس ایک لمحہ لگا تھا اسے فیصلہ کرنے میں۔ اگر میری موت بھی ماما کی طرح ہونی ہے تو یہ ہی صحیح، اگر خودکشی تو خودکشی صحیح۔ اس نے ایک نظر کھڑکی کو دیکھا اور پھر دلاور کی طرف جو خونخوار نظروں سے اسے دیکھتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ آئینور نے چہرہ موڑا اور کھڑکی کی جانب دوڑ لگا دی۔ دلاور نے اس کا ارادہ بھانپ کر پیچھے سے اس کا دوپٹہ پکڑ کر کھینچا، مگر وہ پرواہ کیے بغیر بھاگتی چلی گئی۔ ایک دم کمرے میں کانچ کے ٹوٹنے کی آواز گونجی تھی۔ اس کا سفید دوپٹہ دلاور کے ہاتھ میں ہی رہ گیا تھا۔ بازار حسن کی اس 3 منزلہ عمارت کی بلندی سے آئینور کا وجود نیچے زمین پر جا گیا تھا۔ سامنے سے آتے کردم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کے پیر وہیں پتھر کے ہو گئے۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا۔ ہر چیز ایک لمحے کو رک سی گئی تھی، سوائے زمین پر گرے آئینور کے وجود کے، جو خون سے رنگتا جا رہا تھا۔ اس کے چاروں طرف خون ہی خون پھیل رہا تھا۔ سفید فروغ رنگ کر سرخ ہو چکا تھا۔ نور! کردم کا سکتہ ٹوٹا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بھاگا۔ زمین پر بیٹھتے اس نے آئینور کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس کے کپڑوں پر خون لگ چکا تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہاں بیٹھا ہے اور کون اسے دیکھ رہا ہے؟ اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی سوائے آئینور کے، جو اس کی گود میں آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ چہرہ خون سے تر تھا، ناک میں چمکتا ہیرا تک سرخ ہو گیا تھا۔ وہ دیوانہ وار اس کے چہرے سے بال ہٹاتا اسے آوازیں دینے لگا۔ نور! نور میری جان، آنکھیں کھولو، دیکھو میں آ گیا، نور دیکھو۔ اس کی پکار کی طرف پر آئینور نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، پلکیں لرز رہی تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے ان کو اٹھاتی سامنے بیٹھے اپنے کردم کو دیکھنے لگی، اور یہ دیکھنا بھی کیا دیکھنا تھا، کردم کو اب تک اپنی پوری زندگی بے معنی لگنے لگی۔ آج ان آنکھوں میں وہ نور نہ تھا جو ہمیشہ ہوا کرتا تھا، وہ کشش نہ تھی جو کردم کو اپنی جانب کھینچا کرتی تھی۔ ہاں، ان آنکھوں میں آج کچھ الگ ہی چمک تھی۔ ہاں، ان آنکھوں میں آج محبت تھی، وہ محبت جو کردم کب سے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے وہ آج اس لمحے دیکھی تھی۔ یہی وہ موقع تھا جس میں اسے اپنی دنیا مکمل ہوتی نظر آئی اور ختم بھی۔ نور! اس نے دھیرے سے پکارا۔ آئینور آنکھیں کھولے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ گلے میں ایک گلٹی سی ابھر کر غائب ہوگی، جیسے وہ کچھ بولنا چاہ رہی ہو۔ نہیں بولو، کچھ نہیں بولو، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ آنسو مسلسل آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ ہواؤں کے جھونکے آئینور کے بالوں کو اڑاتے اس کے چہرے پر لا رہے تھے، جنہیں وہ بار بار پیچھے کر رہا تھا۔ دور کھڑا رحیم بہتی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا پتھر دل کردم دادا آج رو رہا تھا۔ ہاں، وہ رو رہا تھا۔ کردم کی آنکھوں سے بہتے آنسو سیدھا آئینور کے چہرے پر جا کر گر رہے تھے۔ وہ اس سے کہنا چاہتی تھی وہ نہ رو، اسے تکلیف ہو رہی ہے، مگر آئینور کے گلے میں ایک گلٹی پھر سے ابھری اور اس بار وہ آنکھیں بند کر گئی۔ اس نے عزت کو بچا لیا تھا، موت کو گلے لگا کر۔ نور! نور! آنکھیں کھولو، میری طرف دیکھو، نور! 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 اور اس پل کردم دادا کا سب کچھ ختم ہو چکا تھا، وہ ٹوٹ چکا تھا ایک بار پھر سے۔ 2 دن بعد وہ اس وقت
گودام کے اس اندرونی کمرے میں موجود تھا۔ کرسی پر بیٹھا شخص اپنے سامنے موجود پاشا کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جو اس کے سامنے پیسوں سے بھرا بریف کیس ٹیبل پر کھولے ہوئے تھا۔ یہ لو پورے پیسے ہیں، جیسا وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا۔ شکریہ پاشا بھائی، ویسے اب تو تم خوش ہوگے، اس لڑکی نے خودکشی جو کر لی؟ وہ کمینگی سے مسکراتا ہوا بولا۔ نہیں، میں چاہتا تھا کردم کا غرور ٹوٹے، لیکن اس لڑکی نے عزت کے چکر میں موت کو گلے لگا لیا۔ اس سے اچھا تو میں اسے کچھ راتیں اپنے ساتھ ہی رکھ لیتا، پاشا نے غصے سے کہہ کر سر جھٹکا۔ ویسے اس بیچاری لڑکی کو بیچ میں لانا نہیں چاہیے تھا، کتنی معصوم تھی، کتنی دیندار، پردہ کرنے والی۔ سامنے بیٹھے شخص کی بات سنتے ہی پاشا کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ یہ سب اس کردم دادا کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے بھی سونیا کو سب سے چھپا کر 7 پردوں میں رکھا تھا، مگر نہ جانے کردم دادا اور اس کے آدمیوں کو کیسے علم ہو گیا۔ اگر وہ سونیا کو بیچ میں نہ لاتا تو معاملہ وہیں ختم ہو جاتا، مگر سونیا کو بیچ میں لا کر اس نے خود اپنی موت کا سامان اکٹھا کر لیا تو میں اس کی بیوی کو کیسے چھوڑ دیتا؟ لیکن وہ اب تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، یہ میرے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ خیر، اب تم کیا کرو گے؟ کیونکہ کردم دادا تو اب تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا، فاروق۔ پاشا نے استدعائی مسکراہٹ سے فاروق کو دیکھتے ہوئے کہا، میں اس کے کچھ کرنے سے پہلے ہی پاکستان سے باہر چلا جاؤں گا۔ آخر کو اتنا سارا پیسہ ملا ہے۔ فاروق مسکرا کر کہتا اٹھ کھڑا ہوا، ہاتھ بڑھا کر بریف کیس کو بند کیا اور پاشا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، امید ہے اس کے بعد ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے، آج کے بعد تم اپنے راستے میں اپنے راستے۔ بالکل، پاشا نے سر کو خم دیتے ہوئے کہا۔ فاروق مسکراتا ہوا خارجی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ جانے بغیر آنے والا وقت اسے پاکستان سے باہر نہیں بلکہ قبر میں لے جانے والا ہے۔ کافی وقت کنٹین میں گزارنے کے بعد وہ اپنی دوستوں سے باتیں کرتی مسکراتی ہوئی یونیورسٹی سے باہر نکل رہی تھی۔ اب بس چند ہی لوگ آس پاس نظر آ رہے تھے۔ چلو سونیا، اب ہم چلتے ہیں، ہمارا ڈرائیور آ گیا، زرین نے اپنی گاڑی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ، میرا ڈرائیور بھی بس آتا ہوگا۔ وہ مسکرا کر بولی۔ زرین اور شرین اس سے مل کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ وہ وہاں کھڑی بار بار ہاتھ میں پہنی گھڑی کو دیکھ رہی تھی۔ آدھا گھنٹہ ہونے کو تھا، پر ڈرائیور کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ لوگ اب نہ ہونے کے برابر تھے۔ اف، کہاں مر گیا؟ میں نے آج ہی گھر جا کر اس کو فارغ کر دینا ہے، اس کا تو روز کا معمول بنتے جا رہا ہے۔ وہ بڑبڑائی اور ارد گرد نظر دوڑانے لگی کہ تبھی ایک سفید رنگ کی وین اس کے سامنے آ کر رکی۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے ہٹتی، تیزی سے وین کا دروازہ کھلا اور وہاں بیٹھے شخص نے وین سے نکلتے ہی اسے اندر دھکا دیا۔ چھوڑو چھوڑو مجھے، وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی ہاتھ پیر چلا رہی تھی کہ تبھی دوسرے شخص نے اس کے چہرے پر رومال رکھ دیا۔ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کے بازو میں جھول گئی۔ ان دونوں نے اسے اندر ڈالا اور وین میں بیٹھتے ہی اسے تیزی سے آگے بڑھا لے گئے۔ وہ ہال میں رکھی کرسی پر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا اپنے سامنے موجود ڈرے سہمے دلاور کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دائیں جانب سفید چہرہ لیے کلثوم بیگم کھڑی تھی، جو آنے والے منظر کا سوچ کر ہی کانپ رہی تھی۔ ارد گرد کھڑی عورتیں اور لڑکیاں چہرے پر خوف لیے ان دونوں پر نظریں جمائے ہوئے تھیں۔ ان سے تھوڑے فاصلے پر رحیم ہاتھ باندھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے سامنے ہی ایک بھورے رنگ کی ٹیبل موجود تھی، جو طرح طرح کے تیز دھار والے اوزار سے سجی ہوئی تھی۔ کردم کے ایک تھپڑ نے ہی کلثوم کا منہ کھول دیا تھا۔ اس نے اس دن کی ساری باتیں اسے کہہ سنائی تھیں، اور اب وہ دونوں اس کے سامنے کھڑے اپنے ہونے والے انجام کا انتظار کر رہے تھے۔ کردم چہرے پہ سختی لیے کرسی سے اٹھا، گہری کالی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔ وہ نظریں دلاور پر جمائے چلتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ دلاور میں اتنی ہمت نہ تھی وہ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھ سکے۔ بتا، تیرے ساتھ کیا کیا جائے؟ میں نے کچھ نہیں کیا کردم دادا، میں نے تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ دلاور کی بات سنتے ہی کردم نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ وہ سیدھا منہ کے بل فرش پر جا گرا۔ کردم آگے بڑھا اور گریبان پکڑ کر اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ میں نے اسے چھوا تک نہیں تھا۔ ایک اور تھپڑ۔ مجھے معاف کر دو کردم دادا۔ منہ سے نکلے الفاظ کے ساتھ ہی کردم نے اس پر مکوں اور گھونسوں کی بارش شروع کر دی۔ وہ لڑکھڑا کر وہاں کھڑی عورتوں پر گرنے لگا۔ اسے گرتا دیکھ وہ فوراً وہاں سے ہٹیں، جس کے باعث وہ فرش پر جا گرا۔ کردم چلتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ پورے ہال میں بس اس کے بوٹ کی آواز گونج رہی تھی۔ سب خوف زدہ سے دلاور کو مار کھاتا دیکھ رہے تھے۔ کردم نے اپنا بوٹ سے سجا پیر اس کی گردن پر رکھ دیا اور دباؤ ڈالنے لگا۔ مجھے معاف کر دو، جانے دو۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے بمشکل بولا، کیوں؟ تو نے بھی تو اسے جانے نہیں دیا، پھر تجھے کیسے چھوڑ دوں؟ کردم نے کہہ کر رحیم کی طرف دیکھا۔ اس کا اشارہ سمجھتے ہی وہ آگے بڑھا اور کردم کے ہاتھ میں بیلٹ تھما دی، اور بس اس کے بعد بازار حسن کی عمارت دلاور کی چیخوں سے گونج اٹھی تھی۔ جگہ جگہ سے خون رس رہا تھا۔ اس کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ کھال بھی ادھیڑ چکی تھی۔ وہ وحشی بنا دلاور پر بیلٹ برسا رہا تھا۔ اٹھاؤ اسے اور ٹیبل پر باندھ دو۔
کردم نے رک کر اپنے آدمیوں سے کہا اور وہاں سے ہٹ کر رحیم کے پاس آیا جو ہاتھ میں ڈرل مشین لیے کھڑا تھا۔ سب دم سادے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہر طرف موت کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا جسے ڈرل مشین کی آواز نے توڑا۔ مجھے جانے دو، معاف کر دو، آج کے بعد کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھوں گا۔ ٹیبل پر لیٹا وہ کردم کو اپنی طرف آتا دیکھ چکا تھا۔ کردم کے آدمیوں نے اس کے ہاتھ پیر ٹیبل کے ساتھ رسی سے باندھ دیے تھے۔ ڈرل مشین کی آواز اس کے کان کے پردوں کو چیر رہی تھی۔ وہ بے بسی سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگا مگر ناکام رہا۔ ان ہاتھوں سے اس کا دوپٹہ کھینچا تھا نا؟ کردم کہر آلود نظروں سے اس کو دیکھتا گڑرایا اور ڈرل مشین اس کی ہتھیلی میں گھسیڑ دیا۔ دلاور کی دل خراش چیخیں پورے ہال میں سنائی دے رہی تھی۔ وہاں موجود کچھ کمزور دل لڑکیوں پر مارے خوف کے کپکپی طاری ہو گئی تھی تو کچھ اس کے حشر پر آنسو بہا رہی تھی۔ ان آنکھوں سے اسے دیکھا تھا نا؟ نہیں نہیں، جانے دو۔ وہ درد سے نڈھال ہوتا نحیف سی آواز میں بولا۔ خوف سے آنکھیں پھیل گئی تھی۔ کیسے جانے دوں؟ ہاں، اس پر تو میں نے کسی کا سایہ پڑنے نہیں دیا اور تو نے ان غلیظ نظروں سے دیکھا۔ کردم نے کہتے ہی اپنی ہتھیلی پھیلائی۔ پیچھے کھڑے آدمی نے ہاتھ میں پکڑا خنجر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ نہیں نہیں، مت کرو، منت سماجت کرتے اس کی چیخیں بلند ہوتی رہیں۔ کردم نے خنجر اس کی آنکھوں سے نکال کر دور پھینکا اور ایک جھٹکے سے اس کی گردن مروڑ دی۔ وہاں کھڑی لڑکیوں کے حلق سے یکدم چیخیں بلند ہوئیں اور پھر سناٹا چھا گیا، موت کے بعد کا سناٹا۔ کردم چلتا ہوا کلثوم بیگم کے سامنے آیا کہ تبھی کسی نسوانی چیخوں کی آواز ہال میں سنائی دینے لگی۔ راہداری سے دو آدمی کسی لڑکی کو کھینچتے ہوئے لا رہے تھے جو چلاتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سونیا؟ کردم کو ایک منٹ نہیں لگا اسے پہچاننے میں۔ آخر اس کی وجہ سے ہی تو آج اس کی نور اس سے دور تھی۔ کردم نے واپس کلثوم کو دیکھا۔ وہ کسی مردے کی طرح سفید چہرہ لیے خوف زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ کردم نے غصے سے اس کی گردن دبوچ لی۔ اگر تو عورت نہ ہوتی تو آج تجھے ان سب کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ اپنی گردن چھڑوانے کی کوشش کرتی وہ مشکل بولی، آئندہ کے لیے تو اس قابل رہے گی بھی نہیں کہ کچھ کر سکے۔ کردم اسے جھٹکے سے چھوڑتا سونیا کی طرف بڑھ گیا۔ کلثوم لڑکھڑاتی ہوئی فرش پر جا گری۔ وہ چلتا ہوا ان آدمیوں کے پاس آیا جو سونیا کو پکڑے کھڑے تھے۔ ان کی حیرت بھری نظریں ٹیبل پر جمی تھیں جہاں دلاور کی لاش رسیوں میں جکڑی پڑی تھی۔ کردم کو پاس آتا دیکھ وہ فوراً سونیا کو چھوڑ کر پیچھے ہٹے۔ چلو۔ کردم نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ وہ حیران ہوتی، کبھی اسے دیکھتی تو کبھی اس کے ہاتھ کو۔ گھر چلنا ہے یا یہیں رہنے کا ارادہ ہے؟ اس کی بات پر سونیا نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا اور کردم کے ساتھ ہی قدم باہر کی جانب بڑھا دیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے بیک ویو مرر سیٹ کیا اور پچھلی نشست پر بیٹھے کردم کو دیکھنے لگی۔ وہ جو اندر کھڑی حیران نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کردم نے اسے اغوا کروایا ہے۔ اب کے سارے شک دور ہو گئے تھے۔ دل میں چھپا کردم کا خوف کہیں دور جا چھپا تھا۔ وہ آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ کردم اس کی خود پر جمی نظروں سے بخوبی واقف تھا مگر نظر انداز کیے بیٹھا رہا۔ ایسی نظریں تو وہ نہ جانے کتنی ہی عورتوں کی خود پر دیکھتا آیا تھا پر اسے پرواہ کہاں تھی۔ وہ تو بس ایک ہی کی نظروں کا طلبگار بنا تھا جو اس کی منظور نظر تھی۔ آپ کا شکریہ، آج آپ نے میری عزت بچائی۔ کردم تو موبائل پر جھکا ہوا تھا، نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ اس پل اس کا دل کیا خود اپنے ہاتھوں سے اس لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑ دے جس کی وجہ سے پاشا نے اس کی نور کو اس سے دور کر دیا۔ مگر اف، یہ محبت! آئینو نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا۔ کہاں رہ گیا یہ رحیم؟ سونیا کی بات کو نظر انداز کرتا وہ جھنجھلا کر سامنے شیشے کے پار دیکھنے لگا جہاں سے وہ اور اس کے آدمی تیز تیز چلتے آ رہے تھے۔ رحیم گاڑی کا دروازہ کھول کر تیزی سے بڑھا اور جیب سے رومال نکال کر اپنے بائیں جانب سیٹ پر بیٹھی سونیا کے منہ پر رکھ دیا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ وہ سنبھل بھی نہ سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ کردم نے فون پر ہی رحیم کو میسج کے ذریعے ہدایت کر دی تھی جس پر اس نے آتے ہی عمل کر ڈالا۔ کام ہو گیا۔ جی دادا۔ باہر کھڑے لوگوں کو ہٹا کر راستہ صاف کر دیا۔ بس اب تھوڑی دیر میں وہ پھٹ جائے گا۔ رحیم بیک ویو مرر میں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ کردم پیچھے ہو کر بیٹھا اور ہاتھ میں پہنی گھڑی میں وقت دیکھنے لگا کہ تبھی ایک زوردار دھماکے کی آواز فضا میں بلند ہوئی اور سناٹا چھا گیا۔ اس کے بعد لوگوں کی چیخوں کی آواز اور بھاگ دوڑ نے کہرام برپا کر دیا۔ مزار حسن کی اس عمارت میں بم پھٹا تھا جو ارد گرد موجود عمارتوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ لوگ چیختے چلاتے ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ کردم نے ایک نفرت بھری نگاہ سامنے ڈال کر آنکھوں پر چشمہ لگا لیا۔ جس جگہ سے ماں نکلی تھی بیوی وہیں پہنچ گئی تھی۔ وقت کا چکر گھوم پھر کر وہیں آ رکا تھا مگر اب اس نے وہ مقام ہی تباہ کر دیا جہاں اس کی زندگی کو تباہ کیا گیا تھا۔
اس کا کیا کرنا ہے کردم دادا؟ رحیم نے برابر میں بے ہوش پڑی سونیا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسے گودام میں بند کر دو جب تک میں پاشا سے بدلہ نہیں لے لیتا، اسے اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے دادا، اور ہاں اس بات کا خیال رکھنا اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے۔ کردم کی بات میں چھپا اشارہ سمجھ کر رحیم نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ آپ فکر نہیں کریں، میں کسی کو بھی اس کے پاس جانے نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے چلو اب۔ کردم کے کہنے پر رحیم نے گاڑی آگے بڑھا دی، پیچھے ہی ان کے آدمیوں کی گاڑی بھی چل پڑی۔ کہاں ہے وہ؟ ایسے کیسے کہیں جا سکتی ہے سونیا؟ تم نے اس کی یونی میں معلوم کیوں نہیں کیا؟ لانچ میں صوفے پر بیٹھا وہ کھا جانے والی نظروں سے ڈرائیور کو دیکھ رہا تھا جو سر جھکائے بے بس سا کھڑا تھا۔ پاشا بھائی، میں نے سب سے معلوم کر لیا، پر وہاں کوئی نہیں جانتا وہ کہاں گئی ہے۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، اس سے پہلے میں تمہیں اس دنیا سے دفع کر دوں۔ پاشا کی دہاڑ پر وہ الٹے قدموں وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس کے جاتے ہی پاشا نے بے بسی سے اپنے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ ضرور اس میں کردم دادا کا ہاتھ ہے، اسے معلوم ہو گیا ہوگا یہ سب میں نے کروایا ہے، تبھی اس نے بدلہ لینے کے لیے سونیا کو اغوا کر لیا۔ پاشا نے سوچتے ہوئے ایک نظر سامنے ٹی وی پر نظر آتے نیوز چینل پر ڈالی جس میں بازار حسن میں دھماکے سے ہلاک ہونے والے افراد کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ اس نے غصے سے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی پر دے مارا جس کے باعث اسکرین چکنا چور ہو گئی۔ اب تمہارا مقابلہ سیدھا مجھ سے ہوگا کردم دادا، وقت آ گیا ہے کہ اب سارے حساب کتاب بے باک کر دیے جائیں۔ وہ غصے سے اٹھ گھر سے باہر نکل گیا۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے اسے سونیا کو صحیح سلامت واپس لانا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا تیزی سے اسے بھگاتے ایئرپورٹ کے راستے جا رہا تھا۔ سنسان سڑک سے گزرتے وہ آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ سامنے سے تیز رفتاری سے آتی گاڑیوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس نے بروقت بریک لگایا اور سر اٹھا کر سامنے گاڑیوں کی طرف دیکھا۔ یکدم اس کا چہرہ سفید پڑ گیا، لب دھیرے سے ہلے۔ کردم دادا۔ کردم گاڑی سے نکل کر چلتا ہوا سڑک کے بیچوں بیچ آ کھڑا ہوا۔ جا رہے ہو فاروق؟ مل کر نہیں جاؤ گے اپنے کردم دادا سے؟ کردم کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی فاروق گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ کردم دادا آپ؟ اس سے پہلے فاروق اپنی بات مکمل کرتا کردم نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑا اور اسے گاڑی کے بونٹ سے لگا دیا۔ کیوں کیا تم نے؟ ہاں تمہیں کیا لگا تھا اتنا سب کر کے تم اتنی آسانی سے فرار ہو جاؤ گی اور میں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھا رہوں گا؟ مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ کردم گھبرایا۔ فاروق نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، خاموشی سے اپنا گریبان چھڑوانے کی کوشش کرتا رہا۔ ویسے میں تم پر کبھی شک نہ کرتا اگر تم وہ سب کر کے فرار نہ ہوتے، مگر کہتے ہیں نا استاد استاد ہوتا ہے، تم تو بچے نکلے۔ کردم نے کہتے ہی اسے سیدھا کھڑا کیا اور دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر اس کے منہ پر جھڑ دیا۔ وہ لڑکھڑا کر منہ کے بل سڑک پر جا گرا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ مجھ سے ہی غداری کی؟ کیوں؟ اس کو دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کر کے ایک اور مکہ اس کے منہ پر مارا۔ اب کی بار وہ گاڑی کے بونٹ پر جا گرا تھا۔ کیا بگاڑا تھا میری نور نے تیرا؟ کیوں کیا اس کے ساتھ ایسا؟ کیوں؟ ایک اور مکہ۔ تیری وجہ سے میری بیوی نے خودکشی کی، تیری وجہ سے میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے مر گیا۔ کیوں کیا تو نے ایسا؟ ہاں؟ گریبان سے پکڑ کر اپنے مقابل کرتے کردم نے پوچھا۔ اس بار لہجہ شکستہ تھا۔ اتنی جلدی بھول گئے کردم دادا؟ یاد نہیں میری ماں جب بیمار تھی اسے میری ضرورت تھی، پر تم نے مجھے اس کے پاس نہیں جانے دیا، وہ مجھ سے ملے بغیر ہی اس دنیا سے چلی گئی، یاد نہیں؟ فاروق نے اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹکے۔ وہ آپ سے سیدھا تم پر اتر آیا تھا۔ کردم نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے لیے اس وقت تمہارے اڈے کا کام ضروری تھا، لیکن میرے لیے میری بیمار ماں، میں اس سے نہیں مل سکا اور وہ مر گئی، اور اس کی موت کے ذمہ دار جانتے ہو کون ہو؟ تم۔ کردم دادا تم؟ میں نے تمہاری ماں کو نہیں مارا۔ کردم دہارا۔ اس کے پاس بھی تو نہیں جانے دیا؟ فاروق بھی دو بدو بولا۔ تو تم نے اس بات کا بدلہ لیا ہے؟ کردم نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بس اتنا کہنا تھا۔ کردم نے اپنے کوٹ کی جیب سے گن نکال کر اس کی ٹانگوں پر گولیوں کی بچھاڑ شروع کر دی۔ فاروق اوندے منہ نیچے گرا، خون تیزی سے اس کی ٹانگوں سے بہتا سڑک کو رنگ رہا تھا۔ وہ اپنی ٹانگوں کو پکڑے بری طرح چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، مدد مانگ رہا تھا، مگر کون تھا جو اس کی سنتا؟ کردم نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ دل تو کر رہا ہے تجھے جان سے مار دوں، لیکن نہیں، بہت دکھ ہے نا اپنی ماں کے پاس نہ پہنچنے کا۔ اب تو کہیں بھی اپنے پیروں پر چل کر نہیں پہنچ پائے گا۔ ایک ٹھوکر اس کی ٹانگ پر مارتا وہ واپس مڑ گیا۔ اسے ہسپتال لے جاؤ، میں چاہتا ہوں وہ زندہ رہ کر بے بسی بڑی زندگی گزارے۔ کردم گاڑی میں بیٹھتا ہوا اپنے آدمیوں سے بولا۔ وہیں کھڑا رحیم افسوس سے فاروق کو دیکھتا خود بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ لون میں لگے جھولے پر بیٹھا خود بھی اس طریق رات کا منظر لگ رہا تھا۔ سیما خلا اور آئینور کے بعد یہ ویران گھر اسے کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ زندگی نے کیسا پانسا پلٹا تھا، ایک پل وہ اس کے ساتھ تھی اور دوسرے پل نہیں۔ کردم دادا؟ رحیم کی آواز پر وہ اپنی سوچ کی دنیا سے باہر آیا اور سامنے کھڑے رحیم کو دیکھا جو ہمدردی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟
دادا سب انتظام کر دیا، آپ کو کراچی کے لیے نکلنا تھا نا؟ ٹھیک ہے، پر پہلے اڈے پر کچھ کام ہے، پھر کراچی کے لیے نکلوں گا، قدم کہتا ہوا جھولے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کہیں بھی جانے سے پہلے اڈے پر سے ضرور ہو کر جاتا تھا۔ کیا ہوا، کوئی اور بات بھی ہے؟ قدم نے اسے ادھر ہی کھڑے دیکھ کر پوچھا۔ قدم دادا آپ نے فروخ کو زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ اس کی وجہ سے؟ دانستہ طور پر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ میرا آدمی تھا رحیم، ویسے بھی یہ سب پاشا کا کیا دھرا ہے، فروخ نے بس اس کی مدد کی، اتنی سزا کافی ہے اس کے لیے۔ قدم اس کا کندھا تھپک کر آگے بڑھ گیا، مگر رحیم جانتا تھا اس نے فروخ کی جان اپنے احساس جرم کی وجہ سے بخشی۔ کہیں نہ کہیں قدم نے اپنے آپ کو واقعی فروخ کی ماں کی موت کا ذمہ دار مان لیا تھا۔ وہ بے چینی سے لاؤنج میں چکر کاٹ رہا تھا۔ قدم دادا کے کئی علاقوں میں وہ سونیا کا پتہ کروا چکا تھا، لیکن وہ کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ سونیا کی گمشدگی اسے پاگل بنا رہی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا ابھی قدم دادا اس کے سامنے آ جائے اور وہ اسے ختم کر دے۔ پاشا بھائی! کاشف کی آواز پر اس کے چلتے قدم ایک دم رکے۔ اس نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا، کوئی خبر ملی سونیا کی؟ پاشا نے بے تابی سے پوچھا۔ نہیں پاشا بھائی، جہاں جہاں ممکن تھا سب جگہ معلوم کروایا، مگر سونیا بی بی کہیں نہیں ہے۔ اس کی بات پر پاشا نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے خود پر ضبط کرنے کی کوشش کی۔ میں چھوڑوں گا نہیں تجھے قدم دادا۔ پاشا بھائی، ہو سکتا ہے ہم غلط آدمی پر شک کر رہے ہیں، کاشف کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں قدم دادا کو اچھے سے جانتا ہوں، سونیا کی گمشدگی میں قدم دادا کا ہی ہاتھ ہے، اتنی جرات وہ ہی کر سکتا ہے۔ فون لگاؤ اسے، کہو مجھے ملنا ہے۔ جی پاشا بھائی۔ کاشف اسباب میں سر ہلاتا لاؤنج سے باہر چلا گیا۔ کل کا سورج تمہاری زندگی کا آخری سورج نہ بنا دیا تو کہنا قدم دادا۔ پاشا نے چیختے ہوئے ٹیبل پر رکھا گلاس فرش پر دے مارا۔ چہرے پر رومال باندھے وہ راہداری میں قدم تیزی سے آگے بڑھا رہا تھا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، روشنی بھی نہ ہونے کے برابر تھی، بس کچھ ہی حصے میں بتی جل رہی تھی۔ وہ تیز تیز چلتا ایک دروازے کے سامنے جا رکا، دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سامنے بیٹھے نفوس اسے دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ قدم دادا! وہ شخص اسے دیکھتے ہی آگے بڑھا اور اس کے گلے لگ گیا۔ کیسے ہو غفار؟ قدم نے اس سے الگ ہوتے ہوئے پوچھا اور اپنے چہرے سے رومال نیچے کر لیا۔ میں ٹھیک ہوں دادا۔ غفار کی ہمت نہ ہوئی وہ پلٹ کر اس سے پوچھ لے کہ وہ کیسا ہے۔ اس کا حال اس کے چہرے سے ہی واضح ہو رہا تھا۔ السلام علیکم۔ پیچھے کھڑی آئمہ نے سلام کیا۔ اس کے جواب پر قدم نے سر ہلا دیا۔ آئمہ کے ساتھ کھڑے عدیل کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ کیسے ہو عادی؟ عدیل نے سر اٹھا کر بے تاثر چہرے سے اسے دیکھا اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہوں۔ آپ یہاں بیٹھیں دادا، ہم لوگ باہر جاتے ہیں، چلو باہر آ جاؤ۔ غفار قدم سے کہہ کر ان دونوں سے مخاطب ہوا اور انہیں لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ان کے جاتے ہی قدم نے مڑ کر اپنے دائیں جانب دیکھا جہاں مشینوں کے درمیان گرا وجود بے سود بیڈ پر پڑا تھا۔ قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور پاس کھڑی کرسی کو کھینچ کر اس پر بیٹھ گیا۔ نور! اسے دھیرے سے پکارتے قدم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا جس میں آج بھی نیلے نگینے کی انگوٹھی اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ تم ناراض ہوگی نا مجھ سے؟ اس وقت مجھے تمہارے پاس ہونا چاہیے اور میں تمہیں یہاں چھوڑ کر ان لوگوں سے بدلہ لیتا پھر رہا ہوں۔ آئنور کے چہرے پر نظریں جمائے وہ اس کے بے ہوش وجود سے مخاطب تھا، کیونکہ میں جانتا ہوں تمہیں ہوش آ گیا تو تم کسی سے بدلہ لینے نہیں دو گی، اس لیے میں تمہارے ہوش میں آنے سے پہلے ان سب کو ان کے انجام تک پہنچانا چاہتا ہوں جس نے میری نور کو اس حال میں پہنچا دیا۔ وہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر انگلیاں پھیرنے لگا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں تمہارے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ امید؟ تمہاری یہ سانسیں بھی اللہ کی طرف سے معجزہ ہیں، لیکن مجھے یقین ہے نور تم جلد ہی کوما سے باہر آ جاؤ گی۔ آئنور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے وہ اس کے بے ہوش وجود کو یقین دلا رہا تھا، کیسی بے بسی تھی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے بہہ گیا۔ جب تم ہوش میں آ جاؤ گی نا تو ہم یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے، جہاں صرف ہم ہوں، کوئی تیسرا نہ ہو، لیکن اس سے پہلے مجھے پاشا سے اس کے کیے کا بدلہ لینا ہے۔ میں جانتا ہوں تمہیں یہ اچھا نہیں لگے گا، مگر میرا حق بنتا ہے اس پر کہ میں پاشا سے بدلہ لوں۔ جس نے میری نور کو مجھ سے دور کرنا چاہا۔ وہ کھڑا ہوا اور جھک کر اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ ابھی چلتا ہوں تاکہ تمہارے پاس ہمیشہ کے لیے آ سکوں۔ ایک بار پھر جھک کر اس کے ہونٹوں کو چھوا اور پھر سیدھا ہوتا تیزی سے ہسپتال کے اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ خود پر کیسے ضبط کیے ہوئے تھے یہ بس وہ ہی جانتا تھا۔ قدم کمرے سے باہر نکلا تو چہرے پر واپس رومال چڑھا لیا۔ سامنے ہی بینچ پر آئمہ بیٹھی تھی، بینچ کے ساتھ ہی غفار اور رحیم کھڑے آپس میں بات کر رہے تھے۔ ان سے ذرا سے فاصلے پر جیب میں ہاتھ ڈالے عدیل دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ قدم چلتا ہوا اس کے سامنے آ گیا۔ عدیل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، مگر ان نظروں میں قدم کے لیے نفرت نہیں تھی، جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ ان آنکھوں میں قدم کے لیے ہمدردی تھی، کیونکہ آج اس کی بہن اس کے پاس نہیں تھی تو قدم کے پاس بھی تو کچھ نہیں تھا، وہ تو بالکل ہی خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ قدم اس کا کندھا تھپک کر آگے بڑھ گیا۔ رحیم اور غفار بھی اس کے پیچھے ہی ہسپتال سے باہر نکل گئے تھے، جہاں جمعے کے دن ہر گھر میں نماز جمعہ کے لیے جلدی مچی ہوئی تھی۔
وہیں کردم کے بنگلے پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اسے کراچی سے لاہور واپس آئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے اور اس وقت اپنے کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑا اس دن کے منظر کو سوچ رہا تھا جب آئینور کا خون میں لپٹا وجود اس کی گود میں تھا۔ اس دن آئینور کے بے جان ہوتے وجود کو اٹھا کر وہ سیدھا اسپتال پہنچا تھا۔ آئینور کی حالت دیکھ کر ڈاکٹر نے پہلے ہی نا امیدی ظاہر کر دی تھی، تاہم ڈاکٹر کی کوششوں اور اللہ کی رحمت نے اسے مرنے تو نہیں دیا مگر وہ کوما میں چلی گئی تھی۔ یہ ہی نہیں، ڈاکٹر نے اس کے بعد یہ بھی کہہ دیا تھا کہ آئینور کی یہ سانس کب تک چلے کچھ معلوم نہیں، ممکن ہے وہ ہوش میں آ جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کومے کی حالت میں ہی اس دنیا سے چلی جائے۔ قدم جہاں پہلی بار پہ خوش ہوا تھا وہیں دوسری بات نے اسے تکلیف سے دوچار کر دیا تھا۔ کتنا جان لیوا تھا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی نور کو قبر میں اترتا دیکھنا۔ آئینور کی حفاظت کے لیے انہوں نے ہر جگہ یہ خبر پھیلا دی تھی کہ وہ مر گئی۔ اس لیے کردم اور رحیم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا آئینور کوما میں ہے۔ وہ راتوں رات ہی آئینور کو لاہور سے کراچی لے گئے تھے۔ ہسپتال پہنچ کر کردم نے رخسار بیگم اور عدیل کو بھی خبر کر دی تھی۔ یہ خبر سنتے ہی وہ دونوں فوراً ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ غفار اور ائمہ بھی کراچی میں ہی رہ رہے تھے، اس لیے کردم کی ایک کال پر ہی وہ دونوں بھی ہسپتال چلے آئے۔ اچھی طرح تسلی کر لینے کے بعد ان سب کو آئینور کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ کر واپس لاہور آ گیا تھا تاکہ آئینور کے مجرموں اور اپنے بچے کے قاتلوں کو موت کے منہ اتار کر واپس اپنی نور کے پاس چلا جائے۔ کردم ان ہی سوچوں میں گم کھڑا تھا کہ اچانک اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر موبائل نکالا۔ سکرین پر جگمگاتا پاشا کا نام اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ لے آیا۔ ہیلو، تو آخر تم نے فون اٹھا ہی لیا۔ کردم کے ہیلو کہتے ہی پاشا کی طنز بڑی آواز اسپیکر میں ابھری۔ ہاں، تمہاری کالز اور دھمکیوں بڑے میسج ملے تھے مجھے، لیکن کیا ہے نا، تم سے بھی زیادہ ضروری کام کر رہا تھا، آخر سونیا کے مہمان نوازی بھی تو کرنی تھی۔ کردم نے پاشا کو بھڑکانے کے لیے جھوٹ بولا جو پاشا پر اثر بھی کر گیا تھا۔ وہ ایک دم دہاڑ اٹھا، اگر سونیا کو کچھ بھی ہوا میں تیری جان لے لوں گا۔ چلو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں آج کون کس کی جان لیتا ہے۔ جگہ اور وقت بتا کر کردم نے کال کاٹ دی۔ آج یا تو نہیں یا میں نہیں، کردم سوچتا ہوا الماری کی جانب بڑھا اور اپنا سیاہ شلوار قمیض نکال کر باتھ روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس لاؤنج میں چلا آیا جہاں رحیم صوفے پر بیٹھا تقریباً لیٹا ہوا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں کردم دادا؟ کردم کو دیکھ کر فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اس کی تیاری دیکھ کر پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ نماز پڑھنے، وہ کہہ کر بنا اس کی طرف دیکھے سیدھا باہر چلا گیا، جبکہ رحیم صوفے پر بیٹھا بار بار اپنے کانوں میں انگلی ڈال کر ہلا رہا تھا۔ آیا کہ کان خراب تو نہیں ہو گئے؟ کیا اس نے وہی سنا ہے جو کردم نے کہا؟ آپ یہاں کیوں آ گئے؟ میں ہوں نا یہاں۔ عدیل بینچ پر بیٹھا تھا کہ تبھی رخسار بیگم کو اسپتال میں دیکھ فوراً ان کے سر جا پہنچا۔ میری بچی یہاں اسپتال میں ہے اور تم چاہتے ہو میں گھر بیٹھ جاؤں؟ کل رات کو گھر چلی گئی تھی، اب مسلسل گھر نہیں بیٹھ سکتی۔ رخسار بیگم اسے جھڑک کر بینچ پر آ بیٹھی۔ ان کا دل گھر رکنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ خالہ، عادی ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ کو آرام کرنا چاہیے، ہم ہیں نا ادھر۔ آئینور کے کمرے کے باہر کھڑے غفار نے بھی انہیں سمجھانا چاہا مگر وہ کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ نہیں، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، میں یہی رہوں گی اپنی نور کے پاس۔ لیکن خالہ، ائمہ بھی گھر گئی ہوئی ہے، آپ کو بھی جانا چاہیے۔ نہیں بیٹا، ائمہ کی مجبوری ہے، تم لوگوں کا بچہ گھر پہ اکیلا ہے، پر میری بچی تو یہاں ہے، میں نہیں جاؤں گی۔ رخسار بیگم کی ضد کے آگے غفار خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، رک جائیں ابھی، پر رات کو واپس جائیں گے۔ عدیل ان کے پاس بیٹھتا ہوا بولا۔ رخسار بیگم نے کوئی جواب نہ دیا، بس خاموش بیٹھی اپنی تسبیح پڑھتی رہیں۔ جمعے کی نماز کے بعد مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ بچے، بوڑھے، جوان سب نماز کی ادائیگی کے لیے یہاں موجود تھے۔ وضو کرنے کے بعد اپنی آستینوں کو نیچے کرتا ساتھ ہی نمازیوں کو دیکھ رہا تھا جن کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھری ہوئی تھیں۔ یہاں نہ کوئی امیر تھا نہ غریب، یہاں سب ایک تھے، ایک مسلمان۔ وہ نماز کے لیے صف میں جا کھڑا ہوا۔ آئینور کی محبت اسے آج یہاں تک لے آئی تھی۔ وہ انسان جو کسی کے سامنے نہیں جھکتا تھا آج اپنے رب کے سامنے جھک رہا تھا، کیونکہ انسان کتنی ہی دولت کیوں نہ کما لے، لاکھوں روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود وہ اپنے پیاروں کی سانسیں نہیں خرید سکتا۔ وہ آج جھک رہا تھا، جو کسی کے سامنے نہیں جھکتا وہ آج مانگ رہا تھا، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا آج وہ رو رہا تھا، جو دوسروں کو رلاتا تھا۔ سلام پھیر کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، جو کبھی نہیں مانگتا تھا آج اپنے رب سے مانگ رہا تھا۔ اے میرے رب، میں جانتا ہوں میری ساری زندگی خسارے میں گزری ہے، میں نے اپنے لیے جہنم کے راستے کو چنا اور اسی پر چلتا رہا، پر آج میں تیرے در پر ہاتھ پھیلائے آیا ہوں۔ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس بشر کو مانگنا نہیں آتا مگر تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ میں نہ سمجھ سکا میری زندگی میں نور کو کیوں بھیجا گیا، پر آج سمجھ آ رہا ہے، تو دے کر آزماتا ہے، تو لے کر بھی آزماتا ہے۔ میرے اللہ، ہمیں زندگی کا نہ صحیح موت کا ہی ساتھی بنا دے۔ میں معافی کے قابل نہیں، پر میں جانتا ہوں تیری ایک صفات رحیم بھی ہے۔ اپنے حبیب کے صدقے مجھے معاف کر دے میرے اللہ، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ وہ آنسو بہاتا
بولتا جا رہا تھا، وہ کیا کہہ رہا تھا، کیسے کہہ رہا تھا، سب سمجھنے سے قاصر تھا۔ بس یاد تھا تو یہ، وہ معافی چاہتا تھا، نور کا ساتھ چاہتا تھا، اور پھر ندامت کا تو ایک آنسو ہی کافی ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی معافی کبھی رہ گا نہیں جاتی۔ وہ محبت بہت معتبر ہے جو بندے کو اس کے رب سے ملا دے۔ نماز کے بعد وہ گھر آ کر سیدھا پورچ میں موجود اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ اسے گاڑی میں بیٹھتے دیکھ چوکیدار نے فوراً دروازہ کھولا تھا۔ ادھر چھت پر کھڑے رحیم نے اسے باہر جاتے دیکھ الٹے قدموں دوڑ لگائی، مگر اس کے پہنچنے سے پہلے کردم گاڑی سٹارٹ کرتا تیزی سے بھگا لے گیا۔ اوف، کردم دادا بینا، نہ جانے اب کہاں چلے گئے۔ رحیم سر جھٹک کر واپس اندر کی جانب بڑھنے لگا کہ اچانک اسی خیال کے تحت رکا اور پھر خود بھی پورچ میں موجود دوسری گاڑی کی جانب تیزی سے بڑھ گیا۔ گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کر کے اس نے گاڑی کو اس زیر تعمیر عمارت کے سامنے روکا۔ گاڑی سے نکلتا وہ سیدھا اندر کی جانب بڑھا۔ جمعے کے دوپہر اور زیر تعمیر عمارت کے باعث ہر جگہ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس خاموشی کے عالم میں بس اس کے قدموں کی آواز آتی سنائی دے رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپری منزل میں چلا آیا۔ کہاں ہو پاشا؟ لو میں آ گیا۔ پاشا کو پکارتا وہ چاروں طرف نظر دورا رہا تھا، مگر مانو یوں لگتا تھا نہ کوئی بندہ ہے نہ بندے کی ذات۔ کہاں ہو پاشا؟ اتنی جلدی بھی کیا ہے کردم دادا؟ پیچھے سے آتی پاشا کی آواز پر کردم ایک دم پلٹا۔ سامنے ہی جیبوں میں ہاتھ ڈالے پاشا کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تو اس سب کے پیچھے تمہارا ہاتھ تھا اور خود پر سے شک ہٹانے کے لیے تم نے جمشید کو میرے نظروں میں مشکوک بنا دیا تھا۔ صحیح کہا نا؟ بالکل، سب کے پیچھے میرا ہی ہاتھ تھا۔ ویسے فروغ کا سن کر افسوس ہوا، اب ساری زندگی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ پاشا کی بات پر کردم نے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اس کی حالت کے ذمہ دار تم ہو۔ اگر تم اس کو میرے خلاف نہ ورگلاتے تو وہ آج اس حال میں نہ ہوتا۔ بالکل ٹھیک کہا۔ اب وہ کہاوت تم نے سنی ہی ہوگی، جب دوست بھی شامل ہو دشمن کی چال میں تو شیر بھی پھنس جاتا ہے مکڑی کے جال میں۔ بس اسی پر عمل کرتے فروغ کو ملا لیا اپنے ساتھ، اور دیکھو آج تم خالی ہاتھ کھڑے ہو۔ کردم جبڑے بھینچے اسے سن رہا تھا۔ اس کے خاموش ہوتے ہی بول اٹھا، بات اتنی بھی بڑی نہیں تھی جتنا تم نے اسے بنا دیا پاشا۔ بالکل ٹھیک، بات اتنی بڑی نہیں تھی جتنا تم نے سونیا کو بیچ میں لا کر بنا دیا۔ پاشا بھی دو بولا، اس کے ذمہ دار بھی تم ہو۔ نہ تم میرے جہاز پر قبضہ کرتے، نہ میں سونیا کو بیچ میں لاتا، اور نہ تم میری رکھیل کو اپنا مال سمجھ کر استعمال کرتے، اور نہ اس دشمنی کا آغاز ہوتا۔ مقدم کی بات بیچ میں کاٹتا تیش بڑے لہجے میں بولا، میں تم سے یہاں یہ فضول باتیں کرنے نہیں آیا۔ کردم اکتا گیا۔ ہاں کردم دادا تو یہاں اپنی رکھیل کی موت کا بدلہ لینے آیا ہے۔ ویسے بڑا مست مال چھپا اور کردم دادا کی یہاں بس ہوئی تھی۔ اس سے پہلے پاشا اپنی بات مکمل کرتا کردم نے اپنا فولادی مکہ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ پاشا لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ ہونٹ کے کنارے سے نکلتے خون کو اس نے اپنے انگوٹھے سے صاف کیا۔ اب جب تم شروعات کر ہی چکے ہو تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کردم دادا۔ وہ کہتا ہوا تیزی سے آگے بڑھا اور ایک گونسا اس کے منہ پر مارنا چاہا، جسے بڑی آسانی سے کردم نے قابو کر کے ایک اور مکہ اس کے منہ پر مار دیا۔ سب سے چھپا کر رکھا تھا میں نے اسے، میری بیوی تھی وہ، میرے بچے کی ماں بننے والی تھی، لیکن تم نے انہیں مار ڈالا۔ کردم بے قابو ہوتا اس پر گونسے اور مکے برسا رہا تھا۔ پاشا نے ایک دم سنبھل کر اسے دھکا دیا۔ کردم 2 قدم پیچھے ہوا، تبھی پاشا نے دھاڑتے ہوئے ایک لات کردم کے پیٹ میں ماری۔ میں نے بھی سونیا کو سب سے چھپا کر رکھا تھا کردم دادا، مگر تو نے اسے ڈھونڈ کر اغوا کیا، اس پر گولی چلائی۔ کردم کو گریبان سے پکڑ کر اس نے مکہ اس کے چہرے پر مارنا چاہا، مگر کردم نے تیزی سے اپنا گریبان چھڑوا کر اس کا ہاتھ پیچھے کمر پر لے جا کر موڑ دیا۔ پاشا بلبلا اٹھا، گولی ہی چلائی تھی، اس کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا، پر تو نے میری عزت پر وار کیا ہے، اب میں تیری جان پر وار کروں گا۔ کردم نے اس کا ہاتھ موڑے پاشا کے گلے میں ہاتھ ڈالا اور زور لگا کر اسے الٹ دیا۔ پاشا منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ اب دیکھ تیری سونیا کا کیا انجام کرتا ہوں، روح تک نہ کام جائے تو کہنا۔ کردم کی بات نے پاشا کے غصے کو ہوا دی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور اس کے منہ پر گھونسا جھڑ دیا۔ کردم پیچھے ہوا، تبھی ایک لات پاشا نے کمر پر ماری، جس کے باعث کردم زمین پر جا گرا۔ اگر اسے ایک خروش بھی آئی تو تیرے جسم کو اتنے ٹکڑوں میں تقسیم کروں گا کہ تیرے آدمی بھی ساری زندگی تجھے اکٹھا نہیں کر پائیں گے۔ گریبان سے کردم کو پکڑ کر اسے اپنے مقابل کرتا گرایا۔ پاشا کے 6 فٹ قد کے آگے کردم کا 5 فٹ 10 انچ قد چھوٹا ہی لگ رہا تھا۔ تم ہمیشہ مجھ سے 2 قدم پیچھے رہو گے کردم دادا۔ طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ اسے دیکھتا ہوا بولا۔ اس وقت وہ دونوں مٹی میں اٹے ہوئے تھے۔ غلط فہمی ہے تمہاری پاشا، میں ہمیشہ 2 قدم تم سے آگے رہا ہوں، تبھی تو آج میں کردم دادا اور تم پاشا بھائی ہو۔ تم کبھی میرے مقابل نہ آ سکے۔ میں آج بھی سر اٹھا کر دیکھتا ہوں اور تم سر جھکا
پاشا نے بھڑک کر ایک بار پھر مکہ کردم کے منہ پر مارا، جس کے باعث کردم 2 قدم پیچھے ہوا کہ تبھی پاشا نے اپنی جیب میں چھپا گن نکال کر اس پر دھان دیا۔ بہت بکواس سن لی تمہاری، چلو اب تمہیں بھی تمہاری بیوی بچے کے پاس پہنچا دیا جائے۔ اس سے پہلے پاشا گولی چلتا کردم نے اچھل کر ایک لات اس کے ہاتھ پر ماری، گن ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ پاشا نے گن کی طرف دیکھا کہ تبھی ایک اور لات پاشا کے پیٹ پر پڑی، وہ کمر کے بل نیچے گرا۔ کردم نے جلدی سے آگے بڑھ کر پستول اٹھایا اور پاشا کے سامنے آ گیا۔ پاشا زمین پر گرا، اسے پستول خود پر تانے دیکھ رہا تھا، دل تو کر رہا تھا تیرے وجود سے ایک ایک بوٹی نوچ نکالوں، پر نہیں، اب میں وہ کردم دادا نہیں رہا جو اگلے بندے پر ذرا رحم نہیں کرتا تھا۔ کردم نے کہتے ہی اس پر گولیوں کی بوچھار کر دی، فضا میں فائرنگ کی آوازیں بلند ہوئیں اور پھر دم توڑ گئیں۔ پاشا کا تڑپتا وجود منٹوں میں بے جان ہوا تھا۔ کردم نے حقارت آمیز نظر اس پر ڈال کر پستول دور اچھال دی۔ وہ مڑ کر جانے لگا کہ ایک اور فائر کی آواز فضا میں گونجی اور اس بار کردم کا وجود زمین بوس ہوا تھا۔ کردم نے بمشکل چہرہ اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں سے وہ شخص قدم قدم اٹھاتا اس کے سامنے آ بیٹھا۔ ہسپتال کے کمرے میں موجود آئینور کا بے ہوش وجود بیڈ پر پڑا تھا۔ سامنے صوفے پر عدیل بیٹھا، ایک ہاتھ ٹھوڈی کے نیچے رکھے بے بسی سے کبھی آئینور پر نظر ڈالتا تو کبھی چلتی مشینوں پر، جس میں دل کی حرکت کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ یوں ہی نظریں جمائے بیٹھا تھا کہ اچانک مشین میں نظر آتی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ عدیل گھبرا کر اٹھتا، فوراً ڈاکٹر کو پکارتے ہوئے باہر کی جانب بھاگا جہاں غفار بیٹھا رخسار بیگم سے بات کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ عدیل کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ دونوں فوراً اٹھے۔ کیا ہوا؟ میری بچی ٹھیک ہے نا؟ رخسار بیگم یکدم پریشان ہو اٹھی۔ نہیں آپی۔ عدیل سے الفاظ ادا نہ ہو سکے۔ غفار ان کو وہیں چھوڑ کر ڈاکٹر کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ غفار کے بلانے پر ڈاکٹر بھی فوراً آئینور کے کمرے کی جانب بڑھے تھے۔ عدیل پریشانی سے باہر چکر کاٹ رہا تھا۔ رخسار بیگم بینچ پر بیٹھی تسبیح پڑھنے کے ساتھ ساتھ آنسو بہا رہی تھیں۔ آپ فکر نہیں کریں، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ غفار نے انہیں تسلی دینی چاہی کہ تبھی ڈاکٹر کمرے سے باہر آئے۔ انہیں دیکھتے ہی عدیل اور غفار ڈاکٹر کی جانب بڑھی۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ عدیل نے بے تابی سے پوچھا۔ سوری، ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ ڈاکٹر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آگے بڑھ گئے اور وہاں موجود تمام لوگوں پر گویا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ہسپتال کے اس کمرے کے آگے عدیل اور رخسار بیگم کو سنبھالنا غفار کے لیے مشکل ہو گیا۔ ان کی سسکیاں اور آہیں اندر کمرے میں موجود آئینور کا بے جان وجود سننے سے قاصر تھا۔ وہ جا چکی تھی ہمیشہ کے لیے۔ جانے والے کو کیا پتا وہ پیچھے کیا چھوڑ چلا ہے۔ اپنوں کو روتا چھوڑ کر وہ ایک نئے سفر پر چلا ہے۔ کیسے ہو کردم؟ وہ مسکرایا۔ اوہ، میں بھی کیسی باتیں کر رہا ہوں؟ تمہیں تو گولی لگی ہے، تمہیں تو تکلیف ہو رہی ہوگی نا؟ آگا، کردم بے یقینی سے بولا۔ اوہ، حیران ہو رہے ہو نا؟ میں کیسے؟ چلو تمہاری پریشانی دور کر دیتا ہوں۔ کردم بے بس سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے جسم سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا، تکلیف ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، میں ہمیشہ سے جانتا تھا پاشا انڈیا میں نہیں بلکہ پاکستان میں ہی ہے، لیکن میں انجان بنا رہا۔ جانتے ہو کیوں؟ وہ رکا، مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کیونکہ میں چاہتا تھا تم مر جاؤ تاکہ تمہارے بعد میں اس جگہ آ جاؤں جہاں تم ہو۔ میں تم سے پہلے اس گینگ کا حصہ تھا، مگر خاور دادا کے خاص آدمی تم بن گئے کردم دادا۔ آغا حسن کے مسکراتے چہرے کے تاثرات بدل کر یکدم سخت ہوئے تھے۔ میں جانتا تھا تمہیں مارنا اس پاشا کے بس کی بات نہیں، اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ اس کے کندھے پر رکھ کر گولی چلائی جائے۔ ماروں گا میں، مگر سب یہ ہی سمجھیں گے کہ تم دونوں نے ایک دوسرے کو مار ڈالا۔ آغا حسن اور نہ جانے کیا کیا بولتے جا رہا تھا، مگر کردم کا دھیان اس کے پیچھے نظر آتے آئینور کے عکس پر تھا، جو سفید فراک میں کھڑی مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ناک میں چمکتی لونگ اس کی مسکراہٹ میں چار چاند لگا رہی تھی، ہاتھ میں موجود نیلا نگینہ دمک رہا تھا۔ وہ اس سے کہہ رہی تھی، یہ ایک ایسا دلدل ہے جہاں یہ پتہ لگانا مشکل ہے کہ کون ہمارا دوست ہے اور کون دشمن۔ ہم کبھی نہیں جان سکتے دوست کی شکل میں کتنے آستین کے سانپ پال رکھے ہیں۔ نور، ایک مدھم سی آواز کردم کے لبوں سے نکلی اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ آغا حسن اٹھ کھڑا ہوا کہ تبھی ہوا میں ایک بار پھر فائر کی آواز گونجی اور گولی سیدھا آغا حسن کے دل کو چیرتے ہوئے نکل گئی۔ وہ زمین بوس ہوا۔ کردم نے بمشکل آنکھیں کھول کر اس گولی چلانے والے کو دیکھا۔ سامنے کھڑا شخص رحیم تھا۔ کردم دادا، وہ تیزی سے کردم کی جانب بڑھا اور نیچے بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ کردم کی مدھم سانس اسے خوف میں مطلع کر رہی تھی۔ دادا ہمت۔ وہ آگے کچھ بولتا اس سے پہلے اس کا موبائل بج اٹھا۔ رحیم نے موبائل نکالا، غفار کی کال تھی۔ اس نے ایک نظر فون کو دیکھا، پھر کردم کو جو آنکھوں سے اسے فون اٹھانے کا کہہ رہا تھا۔ رحیم نے نہ چاہتے ہوئے بھی کال اٹھا لی، مگر دوسری جانب سے آتی آواز پر وہ کتنے ہی لمحے ساکت رہ گیا۔ اس نے کردم کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نور، کردم بمشکل بولا۔ رحیم نے اس کا سوال سمجھ کر نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر کردم مسکرا دیا۔ دادا،
رحیم نے اسے پکارا لیکن وہاں سن کون رہا تھا، وہ تو بند ہوتی آنکھوں سے اپنی نور کا عکس دیکھ رہا تھا جو کڑی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی، بلا رہی تھی۔ ہاں، وہ بلا رہی تھی، اسے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ کیا ہوا جو تیری سنگ نہ جی سکے؟ یہ خوشی تو ہے کہ تیرے سنگ ہی مر چلے۔ کردم نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس کے ساتھ ہی رحیم کی آواز اس زیر تعمیر عمارت میں گونج اٹھی، کردم دادا۔ 1 سال بعد وہ قبر پر پھول رکھ کر سیدھا کھڑا ہوتا فاتحہ پڑھنے لگا۔ پیچھے کھڑی رخسار بیگم آنسو بہاتی اسے دیکھ رہی تھی۔ فاتحہ پڑھ کر اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور سامنے بنی قبروں کو دیکھنے لگا جہاں وہ دونوں اپنی نیند سو رہے تھے۔ کردم کی لاش کو بھی رحیم کراچی لے آیا تھا اور یہیں کے قبرستان میں ان دونوں کو ایک ساتھ دفنا دیا تھا۔ یہ کردم کی ہی خواہش تھی جو پاشا سے ملاقات سے پہلے ہی اس نے رحیم سے کی تھی کہ اگر انہیں کچھ ہو جائے تو انہیں وہاں دفنایا جائے جہاں ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی، مطلب کراچی۔ چلیں۔ عدیل آنسو صاف کرتا پیچھے مڑا اور رخسار بیگم کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ بھی آنسو صاف کرتی اس بات میں سر ہلا کر اس کے ساتھ ہی قبرستان سے باہر آ گئی جہاں رحیم گاڑی میں بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ انہیں باہر آتا دیکھ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیا۔ چلیں رحیم بھائی۔ عدیل گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بلا۔ رخسار بیگم پہلے ہی پچھلی نشست پر بیٹھ چکی تھی جہاں انہوں نے بیٹی داماد کو کھویا تھا، وہیں انہوں نے رحیم کی صورت ایک بیٹا پا لیا تھا۔ اوکے بوس، رحیم مسکرا کر کہتا گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ وہ چل پڑے تھے ماضی کو پیچھے چھوڑتے ایک نئے سفر پہ۔ چھت پر کھڑی وہ اپنے ہاتھ میں موجود اس تصویر کو تیش پڑی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ہوا کے جھونکے اس کے بالوں کو اڑاتے چہرے پر لا رہے تھے جنہیں اس نے ہٹانے کی بالکل کوشش نہیں کی تھی۔ اچھا ہوا تم مر کے کردم دادا، ورنہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لیتی۔ تمہاری وجہ سے میرا سب کچھ مجھ سے چھن گیا، سب کچھ، اس نے کہتے ہوئے ہاتھ میں موجود تصویر کو کئی ٹکڑوں میں بانٹ کر ہوا میں اچھال دیا۔ وہ نفرت سے ان ٹکڑوں کو نیچے گرتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ تبھی پیچھے سے کسی نے پکارا، سونیا۔ ختم شد۔ سو گائز، یہ ناول یہاں ختم ہو گیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اللہ حافظ۔